الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أوتي جوامع الكلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم. جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں. جلا سکتی ہیں شمع کشتہ کو موجے نفس ان کی، جلا سکتی ہیں شمع کشتہ کو موجے نفس ان کی. الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل عشق کے سینوں میں. جو پوچھ ان کھرتا پوشوں کی ارادت ہو دیکھ ان کو، جو پوچھ ان کھرتا پوشوں کی ارادت ہو دیکھ ان کو. یہ جو بیضا لیے بیٹھے اپنی آستینوں میں. قابل قدر سامعین کرام اور مہمانان اعزاز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں ان یاران باصفا، شہیدان عشق و وفا، وارثان بلال اور عشاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کا قلب و جگر نبی کی عظمت سے معمور تھا، جن کا دل عشق نبی سے سرشار تھا، جن کے چہرے پر عزم استقلال کی کتنے جگہ فگن تھی، جنہوں نے اہل جہاں کو عشق نبی کا درس دیا، صرف انسانی کو محبت نبی کا پیغام سنایا، جنہوں نے امت کو نبی سے پیار کرنا سکھایا، عشق نبی کا طریقہ بتایا، محبت نبی کا راستہ دکھایا، جن کو دنیا علماء دیوبند کہتی. لیکن میرے عزیز دوستو، میں حیرانت کے سمندر میں غرق سرگرداں پریشان ہوں کہ اس قلیل وقت میں ایسے عظیم الشان اور سے بسیط موضوع پر کس طرح لب گشائی کر سکوں جس کا گیروں نے بالکل الفاظ میں اعتراف کیا ہے. ان کی کن کن گوشوں کو لوگ زبان پر لاؤں، ان کی کن کن خوبیوں کو بیان کروں اور کن کن خصوصیات کو نظر انداز کروں. اس کے نبی سے سرشار مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے سب حج کی منظر کشی کروں، یا روز اکر پر مولانا حسن احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی درس حدیث کی جلد دکھاؤں. اس کے نبی سے بیدار مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے دل کا تذکرہ کروں، یا جنگ آزادی کے موقع پر علماء دیوبند کے اس کے نبی کی داستان بتاؤں. کیا کیا بتاؤں اور کہاں تک بتا سکتا ہوں. خدا را اگر تم سے ہو سکے تو علماء دیوبند کے اس کے نبی کی داستان تاریخ کی اولاد سے پوچھو، مکہ کی گلیوں سے پوچھو، مدینے کے ریگستانوں سے پوچھو، باٹا کی گیٹ گھروں سے پوچھو، بارہ کوٹ کی پہاڑیوں سے پوچھو. یہ سب تمہیں علماء دیوبند کے اس کے نبی کی داستان سنائیں گے، جنہوں نے اس کے نبی کی خاطر اپنی جان آخرت کے حوالے کر دی. حق تو یہ ہے کہ اگر سرزمین دیوبند کا علماء دیوبند کی شکل میں احسان خدا نہ ہوتا تو اس کے نبی کا طریقہ معلوم ہوتا. اگر علماء دیوبند ہوتے تو ہمیں نبی سے پیار کرنا نہ آتا. اگر علماء دیوبند ہوتے تو ہمیں نبی کو اپنے سینوں میں بسا نہ آتا، نبی سے چمٹنا نہ آتا. پیارے دوستو، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہے جو علماء دیوبند کے سب سے بڑے قائد، سب سے بڑے لیڈر اور سب سے بڑے رہنما ہیں. جب بیت اللہ حج کرنے جاتے ہیں، مدینے کے قریب پہنچتے ہیں، اس کے نبی سے سرشار مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مدینے سے 7 منٹ پہلے اپنا جوتا اتار دیتے ہیں. کسی نے کہا حضرت یہ پتھریلی زمین ہے، پاؤں میں پتھر لگیں گے، پاؤں کو تکلیف ہوگی، پاؤں میں زخم آ جائے گا. فرمایا پتھروں کی کوئی بات نہیں، زخم کی کوئی بات نہیں، میں جوتا اس لیے اتارتا ہوں کہ شاید آج سے 1400 سال پہلے اس سرزمین پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جبوت والے قدم آئے ہو. نانوتوی کا گستاخ جوتا کوئی مقدمے پر نہ بچ جائے. اللہ اکبر. کیا عشق رسول تھا. ایک موقع پر انگریز آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آئے اور 3 دن رپورٹ لے کر باہر نکل گئے. کس نے کہا حضرت اب یہاں پر وارنٹی باقی ہے، انگریز آپ کو پکڑے گا، پھانسی دے دے گا. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ نے عجیب بات ارشاد فرمائی. فرمایا میں 3 دن گرفتاری کی خوف سے نہیں چھپا تھا، مجھے جان کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے جان کا کوئی خطرہ نہیں، اس کا کوئی غم نہیں کہ انگریز پکڑے یا پھانسی دے دے، میں اب ہرگز روپوش نہیں ہو سکتا. اور فرمایا خدا کی قسم میں 3 دن بھی روپوش نہیں رہتا اگر دور میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن نہ رہا. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوٹ نہ جائے. اللہ اللہ، کیا عشق رسول تھا، کیا جذبہ تھا اتباع سنت کا، کیا شوق تھا تقلید پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. دوستو، مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہے جو العلماء ورثۃ الانبیاء کا حقیقی مصداق ہے. ہمیں بالواقع ان کی تلامذہ میں رہنے کا فخر حاصل ہے
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کا اصل مقصد کتاب حکمت کی اشاعت اور تذکیہ نفوس تھی، اور بحمدللہ تعالی یہ دھن مبارک کا حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے علماء دیوبند کو وراثت میں ملے۔ اگر آپ علماء دیوبند کے شجرہ علم کی طرف نظر کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی انقطاع نظر نہیں آئے گا۔ شجرہ تصوف کی طرف نظر کریں، اس میں بھی کوئی انقطاع نظر نہیں آئے گا۔ آئیے میں تمہیں پاک نفوس کے علم شجرہ سناتا ہوں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے علم حاصل کیا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے شاہ عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے شاہ ولی جمعہ رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے شیخ محمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے علامہ محمد بن احمد سے، انہوں نے حافظ اسلام الدین سے، انہوں نے ربیع ابن سبی سے، انہوں نے دو واسطوں سے امام عینی ترمذی سے، انہوں نے امام بخاری سے، انہوں نے حضرت حماد سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اجمعین سے، انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے امام الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ دیوبند کے مرکز میں ہمیں اگر علم ملتا ہے، اگر قرآن ملتا ہے، اگر حدیث ملتی ہے، اگر تفکر ملتا ہے، اگر تقدس ملتا ہے، اگر تقویٰ ملتا ہے، تو اسی دیوبند کی مسند پہ ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقت بھی ملتی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت بھی ملتی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی بھی ملتی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طہارت بھی ملتی ہے، اسی دیوبند کے مرکز سے۔ اس لیے کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مرید تھے خواجہ امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے ولایت اور تصوف کا سبب پایا تھا میرج نور محمد رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے شیخ عبدالباری سے، انہوں نے شیخ عبدالہادی سے، انہوں نے شیخ عز الدین سے، انہوں نے شیخ عبدالحق سے، انہوں نے شیخ عبدالقدوس دموعی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے خواجہ جلال الدین قانصری سے، انہوں نے خواجہ نظام الدین اولیاء سے، انہوں نے خواجہ علاء الدین صابر کلیری سے، انہوں نے حضرت بابا فرید الدین گنشکر سے، انہوں نے خواجہ علاء الدین صابر کلیری سے، انہوں نے خواجہ قطب الدین چشتی سے، انہوں نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے، انہوں نے علامہ محمد بن احمد سے، انہوں نے علامہ محمد بن احمد سے، انہوں نے سلطان بن عمیرہ سے، انہوں نے خواجہ فضیل بن عیاض سے، انہوں نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے امام الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ علم میں علماء دیوبند کا شجرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، تصوف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ پہنچتا ہے۔ اس لیے آؤ ان علماء کے سامنے ضرور ترمم طے کر کے دنیا آخرت کی سعادت حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ملک تک کسی نسبت پر قائم رکھے اور انہی علماء کے ساتھ آخرت میں ہمارا حشر فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔